روحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا أحمد حامدا محمودا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر قرآن کو لوگوں کو سکھایا، وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ لٹ چکا ہے تیرا ایمان رہزن کے ہاتھ سے، چکا ہے ایمان رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ایمان تیرا بچا لے وہ سجدہ تلاش کر۔ لگ چکی ہے ہر شخص میں عداوت کی آگ، لگ چکی ہے ہر شخص میں عداوت کی آگ، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ سر کو جھکائے گھٹنے ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کیوں، سر کو جھکائے گھٹنے ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کیوں، ظالم کے ظلم کو ختم کر دے وہ عادل تلاش کر۔ محترم قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلبہ کرام اور میرے محترم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، وقت ہمارے پاس کم ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی چند باتیں چند حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہے، میرے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا انیس صاحب بیان فرمائیں گے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ 16 بچوں نے اس مدرسے میں مدرسہ حسینیہ میں حفظ کیا ہے، حفظ کی تکمیل کی ہے، بڑی مبارک یہ مجلس ہے، بڑی بابرکت یہ مجلس ہے، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے مدرسین کو، اس مدرسے کو، ان کے ماں باپ کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بچے کے حافظ ہونے پر جو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام انعامات ان سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ لکل مقام مقال، ہر جگہ کے لیے کوئی بات ہوتی ہے۔ آج یہ بچے ہمارے دولے ہیں، اس مجلس کے دولے ہیں، انہی بچوں کی برکت سے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور آج مجھے بولنے کی آپ کے سامنے اللہ توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ انہی بچوں کے بارے میں، انہی حفاظ کے بارے میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے، صحابہ کرام کیونکہ نیکیوں کی طرف لپکنے والے تھے،
اور نیکیوں کے خواہاں تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مچل گئے، تڑپ گئے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے نبی اللہ، کون اللہ کے خاص بندے ہیں؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفاظ کرام، یہ بڑے اونچے مقام والے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اہل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حافظ جو آج بنے ہیں کتنے بن گئے ہیں، اور کتنے بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور قیامت تک کتنے بنتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے کتب والے ہیں۔ تو ہمیں ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے حافظ زبیر نے ایک شکایت کی آپ کے سامنے کہ یہ جو جن بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا، نہ معلوم کتنے دنوں سے یہ پروگرام وہ یاد کر رہے ہوں گے، محنت کر رہے ہوں گے، اتنی قربانیوں کے بعد جب انہوں نے پروگرام پیش کیا، یہ بچے جو حافظ بنے ہیں 16 بچے، 3 4 سال سے بیچارے قرآن کو یاد کر رہے تھے، اپنے ماں باپ سے دور تھے، ماں باپ نے اپنے لختے جگروں کو ان مدرسوں کو سونپ دیا تھا، یہ علماء کرام ان کے پیچھے محنت کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی انعام نہیں آیا۔ ہمارے یہاں تو ایک جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا انعام ہو جاتا ہے، وہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق دیتے ہیں، ہم ہماری استطاعت کے مطابق اور طاقت کے مطابق دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریس کراتے تھے گھوڑوں کی، جو جیت جاتا تھا آگے نکل جاتا تھا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعام دیتے تھے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اگر ان بچوں کی آپ ہمت افزائی کرو گے، ان کے اساتذہ کی ہمت افزائی کرو گے، اس مدرسے کی ہمت افزائی کرو گے، تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ حفاظ کرام کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کے اوپر ایک محل ہے جو سونے چاندی کا بنایا ہوا ہے، یاقوت کا بنایا ہوا ہے۔ اس محل کے 70,000 دروازے ہیں جو سونے چاندی کے ہیں۔ اس محل میں حافظ جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو 70,000 دروازوں سے 70,000 فرشتے داخل ہوں گے اور اس کو پیش کریں گے تحفے، اور پھر اسی طرح دوسرے دن ڈبل، یعنی 1,40,000، پھر تیسرے دن اس سے ڈبل، پھر چوتھے دن اس کے ڈبل ان دروازوں سے داخل ہوں گے، اور اس حافظ کو تحفے پیش کریں گے۔ اور پھر آخری مرتبہ جب داخل ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ ڈبل ہوتے 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 کتنے ہوں گے؟ 4,90 کروڑ فرشتے تحفے لے کر حاضر ہوں گے اور ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہے، تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اگر یہ کہوں ان حفاظ کرام کو، ان 16 بچوں کو میں کہوں ابھی آپ جوتے پہنو، میں آپ کو ہمارے اس شہر کے اس گاؤں کے قبرستان میں تم کو لے کر گزرتا ہوں، اللہ کی قسم اگر ان کے لے کر یہ قبرستان سے اپنے جوتے پہن کر نکل جائے تو قبرستان میں جتنے مردے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں بات ختم کروں، وقت کم ہے۔ ایک یہودی تھا جس کا نام سلام تھا، یہ شام گیا، شام بہت ساری چیزیں اس نے خریدی۔ اس کی عادت تھی کہ شام سے، سیریا سے، جو آج کل وہاں راکٹیں گر رہی ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کچھ فوجی باہر سے آئے وہ ان کو مار رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں امن و امان پیدا فرمائے۔ ترکستان میں جو کچھ نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی پیدا فرما دے، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرما دے۔
جس طرح پہلے وہ کھڑے تھے اس سے بھی مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں کئی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی نصیب فرمائیں۔ بہرحال تو وہ شام جاتا تھا، شام سے وہ چیزیں خریدتا تھا اور پھر مدینہ آ کر وہ بیچتا تھا، اور مدینہ کا مال سیریل جاتا تھا، شام لے کر جاتا تھا اور وہاں جا کر بیچتا تھا۔ وہ مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے چند چیزیں خریدی، بہت ساری چیزیں خریدنے کے بعد اس کی نظر بازار پر پڑی۔ بازار میں ایک بچہ کھڑا ہے جس کا چہرہ مکھڑا بالکل اترا ہوا ہے اور ایک کمزور سا بچہ معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا چلو اس کو بھی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ لے جائے۔ بہرحال اس بچے کو اس نے خرید لیا کیونکہ بہت کم داموں میں مل رہا تھا، تو اس نے سوچا اس میں ہمیں پروفٹ ملے گا اور نفع زیادہ ملے گا، چلو لے لیتے ہیں، کوئی تو خرید لے گا اس کو۔ یہ مدینہ لے کر اس کو آیا اور مدینہ کی منڈی میں پہنچا۔ اس غلام کو اس نے جو بچہ تھا جس کا نام سالم تھا اس کو کھڑا کر دیا، ساری چیزیں بک گئی، دوسرے غلام تھے وہ بھی بک گئے، لیکن یہ بچہ بکا نہیں۔ وہ سلام نامی جو یہودی تھا پہلے دن اس کو لے کر گھر چلا گیا، جب بکا نہیں دوسرے دن آیا، صبح سے اس کو کھڑا کر دیا بازار میں، اور وہ دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، شام تک کوئی خریدنے والا نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ مکھڑا ہی ایسا تھا جو لوگوں کی نظر کے اندر خریدنے کے قابل نہیں تھا۔ اب دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن گزرتے گئے۔ ایک لڑکی روزانہ وہاں سے گزرتی تھی جس کا نام سبیحہ تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھتی تھی کہ پسینے میں شرابور ہے، پریشان ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کا آقا، اس کا مالک اس کو کچھ کھلاتا نہیں ہے۔ اس کو رحم آ گیا، وہ سلام کے پاس پہنچی اور پوچھا کہ اس بچے کو، اس غلام کو کتنے میں بیچو گے؟ تو کہنے لگا وہ، لے جاؤ تم جتنے میں چاہے لے جاؤ، ایک کام کرو جتنے میں مجھے پڑا ہے اتنے میں لے جاؤ، میرا پیچھا چھڑاؤ، میں پریشان ہوں، کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لڑکی نے کہا میں خریدوں گا۔ وہ لے کر گئی اپنے گھر، اس کو نہلایا دھلایا اور کہا کہ تو میرے گھر کا کام کرتا رہے گا۔ یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ ایک بڑی نیک بخت لڑکی ہے۔ بات بہتے 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 ایک قافلہ مکہ کا شام گیا ہوا تھا، وہ لوٹ کر مدینہ کے کسی حوالی میں رکا ہوا تھا، وہاں ابو حذیفہ تھے۔ ابو حذیفہ کو اس لڑکی کی بات پہنچی تو اس نے پیغام بھیجا ان کے ماں باپ کو۔ ماں باپ نے لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا مکہ کا رہنے والا ہے اور تاجر آدمی ہے اور بڑی خوشحال تیری زندگی ہو جائے گی اور خوشی خوشی تیری زندگی گزر جائے گی۔ بچی نے مان لیا ٹھیک ہے۔ اب بچی کی شادی ہو گئی، سبیحہ کی شادی ہو گئی ابو حذیفہ سے۔ ابو حذیفہ ان کو لے کر مکہ گئے، چونکہ وہ سالم نامی جو بچہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، وہ اس کا غلام تھا، وہ اپنے ساتھ لے گئی مکہ۔ اب مکہ وہ پہنچ گئے۔ ابو حذیفہ دیکھ رہے تھے کہ میں جب بیت اللہ شریف جاتا ہوں اور عثمان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ سے کتراتا ہے، میرے سامنے آ کر وہ اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو وہ پریشان تھے کہ میں بھی تاجر، وہ بھی تاجر، وہ میرا دوست، میں اس کا دوست۔ حضرت والا تشریف لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ ابو حذیفہ جب دیکھتے تھے حضرت عثمان کو کہ مجھ سے کترا جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ آج عثمان بیت اللہ شریف میں آئیں گے، کعبۃ اللہ میں آئیں گے، تو میں ان کو پکڑوں گا اور پوچھوں گا آخر بات کیا ہے، کیوں تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، میرا قصور ہی کیا ہے، میں نے تجھے کون سی تکلیف دی ہے، کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جزاک اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان جب تشریف لائے کعبۃ اللہ شریف میں، ابو حذیفہ کی نظر پڑی، وہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت عثمان اس سے کترا رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا عثمان کیا بات ہے، کئی دنوں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں نگاہ دوڑا رہا ہوں،
اور بار بار میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کترا رہا ہے، حالانکہ اپنی دوستی پکی ہے، میں نے کبھی تجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے کبھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آخر بات کون سی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، تیرا دین اور میرا دین الگ ہے۔ اب یہ نئی بات جب انہوں نے سنی، حضرت ابو حذیفہ نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک دم سے چوک گئے، بھائی کیا کہہ رہا ہے، تیرا دین میرا دین، تیرا دین میرا دین، یہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ میں تو ایک ہی دین ہے، مکہ میں ایک ہی دین ہے، یہ بت پرستی۔ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ قرآن ہم نے سنا ہے، اگر آپ کہے تو ہم آپ کو قرآن سنا دیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر حضرت عثمان سے کہنے لگے، ٹھیک ہے چلو، میرا دوست ہے تو میری خیرخواہی کرے گا، میرے لیے تو اچھا ہی سوچے گا، کیا وہ کہتے ہیں مجھے سناؤ۔ قرآن کی چند آیتیں سنائی تو ان کا دل پسیج گیا اور کہا کہ مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو حذیفہ کو لے کر پہنچے۔ حضرت ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ گھر تشریف لائے۔ سبیحہ گھر پر تشریف رکھی تھی۔ حضرت ابھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، سبیحہ نے پوچھا حضرت ابو حذیفہ سے کہ روزانہ آپ کا چہرہ میں دیکھتی ہوں، آج جتنا چہرہ آپ کا چمک رہا ہے اتنا آج سے پہلے میں نے چمکتا ہوا نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، آپ کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے بدن سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور سچا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو سبیہ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ کہا کہ آپ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ گھر تشریف لائی، اللہ کے نبی کے بیان میں بیٹھی، باتیں سنی، باتیں سن کر گھر تشریف لائی اور گھر تشریف لا کر کہا، ابو سالم کو بلایا، اپنے غلام کو جو بچہ تھا، ابھی پرورش ہوتے ہوتے بڑا اچھا ہو گیا تھا، بڑا مضبوط ہو گیا تھا، اس کے اندر طاقت آ گئی تھی، اس کا چہرہ بھی کھل گیا تھا، چونکہ پہلے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا، غریب تھا، غلام تھا، کوئی کھلانے والا نہیں تھا، تو اس کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی۔ لیکن اب سبیحہ نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تو اب اس کا شکل و صورت بھی اچھی ہو گئی تھی، اب اس کی صحت بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی۔ ان کو بلایا اور کہا کہ سالم، آج میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ ابو حذیفہ سن گئے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل سنے، بڑے فضائل ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بچے کو میں آزاد کر دوں، میں نے اس بچے کو آزاد کر دیا۔ اب سالم رونے لگے، کہنے لگے کہ میں تو آپ کے بھروسے یہاں آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ تم ہی میری ماں ہو، تم ہی میرے باپ ہو، سب کچھ تم ہی ہوئے ہو، میں کہاں جاؤں گا؟ رونے لگے۔ تو ابو حذیفہ نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، سبیہ نے تو تجھے آزاد کر دیا اور تجھے اپنا بیٹا بھی بنا لیا، اب میں تو اپنا، وہ تیری ماں تھی، اب میں تیرا باپ ہوں، اب میں تجھے پالوں گا۔ چنانچہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، سالم سنتے تھے اور وہ یاد کر لیتے تھے۔ اب ہجرت کا موقع آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت کرنے لگے۔ اس میں ابو حذیفہ، یہ سالم، سبیحہ، سبھی ہجرت کی۔ اور کوبہ میں جب اصبا کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، کچھ وہاں جمع ہوئے اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی کیا کیا جائے، نماز پڑھنی ہے، نماز کون پڑھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مشورے سے اسی سالم کو، جو کبھی غلام تھا، جو کبھی ایسا تھا کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، جو بازار میں کئی دنوں تک کھڑا رہا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، جن کی شکل و صورت بھی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہی بچہ
جب مشورہ ہوا صحابہ نے، اس میں حضرت عمر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن سارے صحابہ نے بے اتفاق رائے طے کیا کہ سالم نماز پڑھائے گا۔ اب امامت میں وہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بڑے بڑے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ یہودی جو شام سے ان کو خرید کر لایا تھا وہ پیچھے سے گزرا، اور گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کوئی نماز پڑھا رہا ہے۔ اس کو تجسس ہوا آخر کون نماز پڑھا ہے، تو یوں دیکھ رہا ہے کون ہے یہ، تو کسی نے بتایا سالم ہے۔ کہا کون سالم؟ کہا وہ سبیحہ کا لڑکا جس نے خریدا تھا۔ کہا اچھا یہ تو میرا غلام تھا، اس کو تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا تو چہرہ مکھڑا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کی تو صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ تو غلام تھا، غلام کو لوگوں نے امام بنا دیا۔ کیا بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے اتنے بڑے مقام تک اس کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن یاد ہے، سب سے زیادہ صحابہ میں قرآن اس کو یاد ہے، قرآن نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور قرآن نے اس کو امام بنا دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، جو بھی حفاظ کرام ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت رافع اصفہان کے علاقے میں ملے، کیونکہ وہ والی تھے مکہ کے حضرت رافع۔ تو حضرت رافع سے پوچھا کہ کس کو گورنر بنا کے آئے ہو، مکہ میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ فلاں فلاں شخص کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا وہ تو غلام ہے، غلام کو تم نے گورنر بنا دیا، تمہارا قائم مقام بنا دیا؟ کہا چاہے وہ غلام ہے لیکن اس کو قرآن یاد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن وہ چیز ہے جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ تو انشاءاللہ یہ بچے وہ شخص ہے، وہ ہستیاں ہے، وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی مقام میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ